موالیان حیدر کرار، آج کا یہ عظیم الشان جشن پاک بسلسلہ ظہور جناب باب الحوائج شہزاد علی اصغر علیہ السلام اپنے معراج کی جانب گامزن، آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں گا خطیب ولایت وکیل علی مقرر شیر بیان جناب قبلہ ڈاکٹر علی حر عباسی آف ملتان، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ ولایت، علی حسینیت، یزیدیت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، تاجیل ظہور امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ خطاب فرما رہے ہیں جناب قبلہ ڈاکٹر علی حر عباسی آف ملتان، اور ان کے بعد ذاکر علی با مداح اہل بیت جناب ذاکر ساجد حسین بی اے صاحب وہ خطاب فرمائیں گے۔ پر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ درود بآواز بلند ہدیہ۔ سب سے پہلے تمام موالیان حیدر کرار کو، تمام محبان اہل بیت کو، تمام ملنگان محمد و آل محمد کو جشن علی اصغر علیہ السلام مبارک ہو۔ آپ سلامت ہوں۔ دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کا خالق اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں وہ تمام دعائیں جو میرے ذمہ ہیں پاکستان بھر سے، جس جس بھائی نے، جس جس بزرگ نے، جس جس بیٹے نے، جس جس ماں نے جو جو دعا میرے ذمہ لگائی ہے، سرکار باب الحوائج کی آمد کا صدقہ مولا ان تمام حاجات کو روا فرما۔ بالخصوص دعا ہے بانی مجلس برادر محترم خرم عباس دستی، مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں اور اولاد صالح عطا فرمائیں۔ برادران محترم جناب عارف دستی صاحب، عرفان حیدر دستی، دعا ہے کہ آج کی شب کا صدقہ مالک بی بی رباب کی گود کے صدقے میں ان کی گودیاں آباد فرمائیں۔ درود مل کر بآواز بلند ہدیہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الارض والسماوات والعلا وما بینہما وما تحت الثری الذی فلا یرا وقربا فشہدا نجوا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَنَبِيِّهِ الْمُرْتَضَى وَحَبِيبِهِ الْمُجْتَبَى الَّذِي مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطَأٍ وَالشَّاكِرِينَ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ والصابرین فی الشدائد والمصائب والعزاء الذین هم مصابیح الہدی۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صلوات بآواز بلند۔ تمام حمد ہے اس مصور اعظم کے لیے، کیونکہ یہ ڈیرہ غازی خان ہے اور میرا آپ سے غائبانہ تعارف ہے کہ یہاں کے لوگ لفظ سنتے نہیں بلکہ سمجھتے بھی ہیں، اور جب سے یہ دریائے سندھ پار کر کے آپ کے شہر میں آیا، جتنی دیر میں نے شہر کو دیکھا ہے، میں یہ سوچتا آیا اتنے غازی کے علم، میں سوچ رہا تھا یہ ڈیرہ غازی خان ہے یا ڈیرہ غازی عبدالفضل العباس ہے۔
آپ سلامت رہیں. بس توجہ چاہیے، تمام تعریفیں، تمام حمد اس مصور اعظم کے لیے کہ جس نے اپنے کنج نور میں اپنے محبوب ترین تصورات جگائے تو تصویر محمد و آل محمد بنی. لفظ آپ نے سمجھنا ہے. اس مصور اعظم نے اپنی نوری تنہائیوں میں، اپنے کنج نور میں اپنے محبوب ترین تصورات جگائے تو تصویر محمد و آل محمد بنی. اس تطہیر ساز تصویر کے ہر وحدت نما کردار میں خود ذوالجلال جھلکتا تھا. آباد و شاد رہیں، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. اس تطہیر ساز تصویر کے ہر وحدت نما کردار میں خود ذوالجلال جھلکتا تھا. جیسے کوئی مصور اپنی زندگی کا کوئی شاہکار بناتا ہے، اسی طرح وہ مصور اعظم اپنے بنائے ہوئے شاہکار کو بڑے غور سے دیکھتا رہا. جاگیے گا جاگیے گا، میں بات اور بڑھا دیتا ہوں تاکہ اور سمجھ آ جائے. کوئی بھی فنکار اپنی زندگی میں جب کوئی شاہکار بناتا ہے تو بار بار نہیں بناتا، شاہکار ایک بار بنتا ہے. وہ مصور اعظم اپنے بنائے ہوئے شاہکار کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا. اللہ جانے بے دل کے دل میں کیا خیال آیا، زبان بے زبانی میں اپنے آپ کو داد دے کے کہتا ہے، واہ یا اللہ کیا تفسیر ذات بنائی. جی ہیں جی ہیں، مولا سلامت رکھے. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، کیونکہ اس ذکر میں ہر ہاتھ نہیں اٹھتا. شہید استاد علامہ ناصر عباس فرمایا کرتے تھے، اس ذکر میں ہاتھ اٹھتا ہی وہی ہے جسے جناب امیر خیرات دے رہے ہوں. توجہ ہے نا آپ کی. اب مجھے نہیں پتا اس نے ان کو کیسا بنایا، میں نہیں جانتا. میں ایک نام لے لوں، مجھے نہیں پتا اللہ نے محمد مصطفیٰ کو کیسا خلق کیا. میرا شعور اتنی پرواز نہیں رکھتا کہ میں سمجھ سکوں کہ سید الانبیاء کے نین نقش کیسے تھے. میری فکر وہاں پر نہیں مار سکتی کہ میں یہ تصور بھی کروں کہ محمد مصطفیٰ کے لب کیسے تھے. میں کیسے سوچوں، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، کوئی بشر سوچ ہی نہیں سکتا. میں اگر عالم تصور میں دیکھوں اور علم کی وادیوں میں سفر کرتا ہوا سلمان کے نقش کف پا کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں تو پھر منظر ایک نظر آتا ہے کہ وہ اپنے محمد کو غور سے دیکھتا رہا. آنکھیں دیکھی عین اللہ بنا دیا، چہرہ دیکھا وجہ اللہ بنا دیا، ہاتھ دیکھے ید اللہ بنا. جیو جیو سلامت، دونوں ہاتھ بلند کر. سلامت و آباد و شاد رہیں. یہ حق ہے جشن سننے کا. پتہ چلا کہ یہاں ذکر سنا جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی عام دھرتی نہیں، یہ حماد اہل بیت کی دھرتی ہے اور میرے پسندیدہ ترین شاعر سرکار سرور خان کربلائی کی دھرتی ہے. توجہ ہے نا آپ کی. یہاں پہ لفظ نہ سمجھا گیا تو پھر کون سمجھے، کون قیمت دے. کیونکہ آج آمد ہے ایک علی کی. سمجھ کے بولنا ہے آپ نے. ضروری نہیں کہ لہجہ اونچا ہو، بات اونچی ہو تو لوگ فکر کے سدرۃ المنتہا پہ آ کے داد بھی دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں. توجہات اگر آپ کی میرے ساتھ ساتھ رہیں تو انشاءاللہ علی اور عباسی فکر کے سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے کے جانے کا وعدہ کرتا ہے. پہلا لفظ جشن کا کہنا یہی چاہتا ہوں کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے. سلامت و آباد و شاد رہو. مولا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کریں. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ بیعت سرکار امیر میں شامل ہوں. جانتے ہیں آپ یہ ہاتھ کھڑا کرنے کی علامت ہے کیا؟ یہ جو ہم ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کمیل شاہ جی، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہو، بزرگوں کو بالخصوص دعوت دیتے ہوئے اور جوانوں کو
داد کے لیے دعوت دیتے ہوئے. جس نے کشتی دیکھی ہے نا، کشتی، کیونکہ جشن ہے، جشن پڑھا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے. میں نے بتایا نا، یہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگانا اس کا مطلب کیا ہے. جس نے کشتی دیکھی ہو، یہ اشارہ آپ نے سمجھ لیا تو ممبر کی بلندیوں سے میں آپ کو سلام بھی کروں گا، آپ کو داد بھی دوں گا. جو پہلوان کشتی ہار جائے، توجہ ہے نا آپ نے، جو پہلوان، دعا چاہیے چاچا توڑے تو، جو پہلوان کشتی ہار جائے اور وہ شکست کھا کے نیچے پڑا ہو، اپنی جان بچانے کے لیے 3 مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے میں نے شکست تسلیم کی. 3 مرتبہ، توجہ، جملہ پورا سن کے بولیے گا. 3 مرتبہ 3 مرتبہ 3 مرتبہ زمین پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں ہار گیا. اور جو جیت جاتا ہے، ایک بار اس کا ہاتھ بلند کر کے اس کی فتح کا اعلان کیا. سلامت و آباد و شاد رہو. میں نے کہا علی بڑا ہو یا چھوٹا، علی ہوتا ہے، چاہے وہ علی حیدر کرار ہو یا علی اصغر ہو. کبھی یہ نہ سوچنا کہ ان میں بڑا کون ہے، ان میں چھوٹا کون ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کبھی بڑے بن کے آتے ہیں، کبھی چھوٹے بن کے آتے ہیں. آمادہ ہوں تو 2 مصرے پہنچاتا ہوں. ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے بڑا کون، ان میں سے چھوٹا کون. ہمارے لیے سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب باب الحوائج ہیں. عجب نہیں کہ نظر بندی مصور نے. سلامت و آباد و شاد رہو. میں نے کہا علی بڑا ہو یا چھوٹا، علی ہوتا ہے. ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے ان میں بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے. عجب نہیں کہ نظر بندی مصور نے، عجب نہیں کہ نظر بندی مصور نے، عجب نہیں کہ نظر بندی مصور نے پلٹ پلٹ کے دکھائی ہو ایک ہی تصویر. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری 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 بآواز بلند صلوات ہدیہ. میں بڑا جلدی سے گزر کے، بڑا برق رفتاری کے ساتھ ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. بالکل اتنا جلدی سے جیسے رسول خدا کے بسترے میں گرمی باقی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، دروازے کی کنڈی ہلتی رہی. سید سرکار انبیاء کے سرکار معراج کر کے واپس آ گئے، کنڈی اسی طرح سے ہل رہی تھی، پانی مٹی میں جذب نہیں ہوا تھا. میرے ساتھ پرواز اسی انداز میں کرنا. میں نے بڑا جلدی سے گزرنا ہے اور موضوع پڑھنا چاہتا ہوں. بڑا ہو یا چھوٹا، ہم نہیں سمجھ سکتے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. دلیل دوں اس کی اگر آپ آمادہ ہوں. ہمیں نہیں پتا ان میں سے بڑا کون ہے، ان میں سے چھوٹا کون ہے. ہمیں بس اتنا پتا ہے یہ علی ہیں. جیسے ناد علی بڑی ہو یا چھوٹی، مشکل کشا دونوں ہوتی ہیں. ایک کو ناد علی کبیر کہتے ہیں، ایک کو ناد علی صغیر. تیرے میرے پیر علی کا فرمان ہے کہ میں نقطہ بائے بسم اللہ ہوں. یعنی آسمان سے جتنی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، سب کے سب خزانے قرآن مجید کے اندر. قرآن مجید کی زندگی کا نام ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین کا دل ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی کی دھڑکن ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کی زندگی ہے بسم اللہ، اور بسم اللہ کی سانس ہے بے. اس بے کا نقطہ تیرا میرا پیر علی ہے. پوری زندگی کبھی سمجھ میں نہ آتا اتنا بڑا علی جو مسجد کوفہ میں بیٹھ کر دنیا کو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. آؤ مجھ سے پوچھو کائنات کا جو راز پوچھنا چاہتے ہو، کائنات کا جو علم پوچھنا چاہتے ہو، مجھ علی سے آ کے پوچھو. کبھی سمجھ نہ آتی اتنا بڑا بحر علم علی ایک نقطے میں کیسے سمٹ سکتا ہے. اصغر کو دیکھ کے سمجھ میں آیا نقطہ کسے کہتے. سلامت رہو، آپ آباد شاہ. جی ہیں، آپ سلامت رہیں.
حق ادا کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں سرکار کہ مہنگائی بڑی ہے، حالات بڑے مشکل ہیں، جگہ جگہ پہ یہ رونا رویا جاتا ہے. لوگ اکثر آ کے آج کل سوال کرتے ہیں جی رزق میں وسعت کا کوئی عمل بتائیں. عمل اتنا بڑا بتانے لگا ہوں، تقریر میں نہیں تھا، ذہن میں آ گیا، میرا دل چاہا کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو تحفتاً دے کے جاؤں. اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. پورے پاکستان میں جہاں حاضری ہوئی، جس جگہ پہ گیا، جس شہر میں گیا، چاہے اردو بولنے والوں میں پڑھا، چاہے سرائکی بولنے والوں میں پڑھا، چاہے سندھی بولنے والوں میں پڑھا، پورے پاکستان کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی کوچے میں کبھی جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، ماہر نفسیات. توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ جو ڈاکٹر لگا ہے یہ ماہر نفسیات کا ہے، اور صرف علم نفسیات نہیں، علم ولایت علی سے بات کر رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں کسی کے مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ کوئی شہر ہو، کوئی گلی ہو، کوئی کوچہ ہو، میں نے جب بھی اس منبر پہ کھڑے ہو کے مومن چہروں کی زیارت کی ہے، مجھے بات ایک سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی بھی علاقہ ہو جو یہاں پہ بیٹھا ہو، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو علی کہتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق، علی حق، علی حق. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں نے کہا عمل بتا دیتا ہوں کہ رزق میں وسعت کیسے ہو. کوئی طویل عمل نہیں کرنا. جب بھی دسترخوان لگے، جب بھی کھانا سامنے آئے، نوٹ کر لیجئے، دلوں میں لکھ لیجئے، میں بڑے آرام سے سمجھا کے جاؤں گا. جب بھی کھانا سامنے آئے اس وقت دعا مانگ لینا، کوئی بھی دعا. میں خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا، بہت بڑے علماء اور بہت بڑے عاملین کے بتائے ہوئے جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں. جب بھی کھانا سامنے آئے دعا مانگ لینا، قرضہ اتر جائے گا، رزق میں وسعت آ جائے گی، مشکلیں ٹل جائیں گی. عمل کیا ہے؟ بس کھانا سامنے آئے اس وقت دعا مانگ لینا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ رزق سامنے آئے اور بانٹنے والا موجود نہ ہو. سلامت رہو. یا علی. توجہ ہے نا آپ کی؟ حدیث رسول ہے اولنا محمد، آخرنا محمد، واوسطنا محمد، وکلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. میں نے مولوی صاحب سے جب بھی سنا وہ کہتے ہیں کہ رسول کی حدیث ہے کہ ہمارا پہلا محمد، ہمارا آخری محمد، ہمارا درمیان والا محمد، ہم 14 کے 14 محمد، ہم 14 کے 14 محمد، ہم 14 کے 14 محمد. میں نے پریشان ہو کے حدیث کو دیکھا کہ اس میں کلو نا تو ہے، 14 نہیں ہے. سمجھیں؟ جو سمجھے ہیں مولا انہیں سلامت رکھیں. کلو نا تو ہے کہ ہم کل کے کل محمد، 14 کے 14 محمد ہے ہی نہیں. میں نے علماء سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولویوں کو کیا پتا، جڑا جمعرات دی روٹی پورے محلے چو کٹھی کر کے ہر قسم دا سالن مکس کر کے کھاندا ہوئے، او اسلام تے ذرا با ذرا بود یا ضربہ نہ چلاوے تو ہور کے کرے گی. مولوی کو کیا پتا؟ عالم سے پوچھو. یہ کلو نا محمد کیا ہے؟ تو علماء نے یہی بتایا. کلو نا کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ خود محمد، محمد کے بعد علی محمد. اگر جملہ سمجھ کے میرے ساتھ بولو تو محمد کے بعد علی محمد، صرف علی نہیں، محمد کے بعد خود سیدہ محمد. سلامت و آباد و شاد رہو. مولا نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام. سیدہ محمد، سیدہ نہیں بلکہ حسن مجتبی محمد، حسن مجتبی کے بعد سرکار سید الشہداء محمد، زین العابدین بھی محمد، سرکار باقر بھی محمد، امام جعفر صادق بھی محمد، ہمارا 12واں امام تک سارے کے سارے محمد. بات یہاں رکتی نہیں ہے. ابو الفضل العباس بھی محمد، قاسم بھی محمد، علی اکبر بھی محمد، علی اصغر بھی محمد.
آپ کے کیا کہنے، سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، دل سے دعائیں دے رہا ہوں مولا، جو آدمی ایک لمحے کے لیے بھی آج جشن میں آیا ہے مولا اس کی تمام دعائیں قبول فرمائیں۔ میں آخری جملے پہ پہنچ گیا ہوں، بڑا جلدی سے میں گزرنا چاہتا ہوں۔ آپ آباد و شاد رہیں، مولا رزق معرفت آل محمد مسلسل آپ پہ نازل فرماتے رہیں۔ ہم نے شہزادے کا ذکر جب بھی سنا، صرف 2 دن کا ذکر سنا تاریخ میں، یا جس دن کافرہ چلا یعنی 28 رجب، یا 10 محرم کا ذکر، اس کے علاوہ کوئی ذکر ہم نے شہزادے کا سنا نہیں۔ میں ایک تیسرے دن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتے ہوئے، کیونکہ میں نے کہا جب شہزادہ آیا 9 رجب، ہم نے جب بھی ذکر سنا 28 رجب کا یا 10 محرم کا، میں چاہتا ہوں کوئی بات 9 رجب کی بھی سناؤں اگر آپ آمادہ ہوں، کیونکہ علی ہوتا وہ ہے جو، بلکہ نہیں میں جملہ شروع سے سمجھا دیتا ہوں، معصوم کہتے اسے ہیں جو آ کے گود میں یا جھولے میں بول کر بتائے کہ میں معصوم ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں آ کے گفتگو کی اور دنیا کو بتایا کہ میں عبداللہ ہوں، میں نبی ہوں، مجھ پہ صحیفہ نازل ہوا۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو گود میں یا جھولے میں آتے ہی گفتگو کرے، لیکن علی اسے کہتے ہیں، علی اسے کہتے ہیں، علی اسے کہتے ہیں جو بولنے کے لیے آنے کا انتظار بھی نہ کرے۔ نہیں میں واضح کر دیتا ہوں بات، میں سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں سرکار امیر فرماتے ہیں مقرر بالنبی فی بطن الامی، میں نے ماں کے صدف عصمت میں نبی کا احترام کیا ہے۔ جب بھی محمد مصطفیٰ آتے تھے بی بی فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو کے اپنے بھتیجے کا استقبال کرتی، نبی کہتے تھے چچی اماں میرے آنے پہ آپ مت اٹھا کیجئے، چچی میں آپ کا بیٹا ہوں، چچی میں آپ کا بھتیجا ہوں، چچی آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ میرے لیے نہ اٹھا کریں۔ بی بی فرماتی ہے محمد میرے لال میں کیا کروں، جب بھی تو آتا ہے میرے صدف عصمت سے آواز آتی ہے اماں اٹھو نبیوں کا نبی آ رہا ہے۔ اماں اٹھو نبیوں کا نبی آ رہا ہے۔ علی اسے کہتے ہیں جو بولنے کے لیے آنے کا انتظار بھی نہ کرے۔ ابھی جشن آنا ہے نا حضور، 4 روز میں جشن ہے سرکار امیر کا۔ اب سوچو میرے لیے اور آپ کے لیے، یعنی اس دور کے شیعوں کے لیے اللہ نے کیا اہتمام کیا کہ پہلے علی اصغر کو سمجھو، پھر حیدر کرار تک پہنچو، کیونکہ علی کعبے میں نہیں آئے، کعبے سے آئے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ نتیجہ دینے لگا ہوں گفتگو کا، بڑی طویل ترین گفتگو سمیٹ کر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ جشن ہے شہید کربلا کے بیٹے کا جشن ہے، شہید کربلا کے بیٹے کا جشن ہے۔ اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو چھلک پڑیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ دنیا میں جب شہزادہ آیا ہے کس انداز میں آیا، میں آنے کا پروٹوکول سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ جملہ سمجھانے کے لیے چند جملے کہنا ضروری ہیں، اس لیے پہلے وہ جملے دہرانا چاہتا ہوں، اور بڑی توجہ چاہتے ہوئے۔ بے انتہا داد مل گئی، بے انتہا دعا مل گئی، میرے آنے کی قیمت مکمل ہو گئی، میرا حوصلہ آپ نے بڑھایا۔ میں بے انتہا دعائیں دیتے ہوئے آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی کو اللہ بھی دوسری مرتبہ نہیں بناتا۔ بڑی توجہ، میں بڑا باریک جملہ پہنچانے لگا ہوں۔ علی کو اللہ بھی دوسری مرتبہ نہیں بناتا۔ بو علی سینا نے دعا مانگی تھی نا، مجھے علی بنا، اس نے کہا کیسے بنا دوں، پھر سے عالمین خلق کروں، کیسے بنا دوں،
پھر سے خاتم الانبیاء کو خلق کروں۔ اس نے کہا کیسے بنا دوں؟ پھر سے سیدہ کیسے بناؤں؟ یعنی اللہ بھی علی دوسری مرتبہ نہیں بناتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بنا سکتا۔ بڑی توجہ، جملہ سمجھنا ہے آپ نے۔ میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں، کوئی باہر جا کے کیا سوچے کیا کہے اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ علی دوسری مرتبہ نہیں بناتا خدا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ لیکن حسین کو اللہ نے کچھ خصوصی اختیارات دے رکھے ہیں، اتنے خصوصی اختیارات کے فرشتوں کو سزا دے کے بھیجے تو اللہ کی دی ہوئی سزائیں حسین معاف کر دیتا ہے۔ میں بڑے آرام سے جملہ کہوں گا، مجھے نہیں پتا ڈیرہ غازی خان اور گرد و نواح اور دور دراز سے آئے ہوئے مومنین اس جملے کا استقبال کیسے کریں گے۔ میں بڑے تحمل سے، بڑے آرام سے، بڑے دھیمے لہجے میں جملہ کہوں گا، لیکن آپ نے آرام سے سننا نہیں ہے، آپ نے دھیمے لہجے میں سننا نہیں ہے۔ یہ گرجتی ہوئی آوازیں بتائیں کہ جملہ آپ کو سمجھ آیا ہے۔ جملہ آج سمجھ آئے تو آج بول لینا، جملہ کل سمجھ آئے تو فون کر کے مجھے داد دے دینا، مگر جملے پہ توجہ ضرور کرنا۔ اللہ سزا دے فرشتوں کو تو حسین معاف کر سکتا ہے۔ یہ حسین کے پاس ہے خصوصی اختیارات۔ کتنے بیٹے ہیں سرکار حسین کے؟ ہر ایک بیٹے کا نام علی ہے۔ اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حسین کو جتنی قدرت چاہے دے دے، لیکن اللہ خود دوسری مرتبہ علی نہیں بناتا۔ لیکن حسین کے گھر میں جتنے بیٹے آتے ہیں حسین ہر بیٹے کو علی بناتا چلا جاتا۔ اب مجھے جملہ پہنچانا ہے 9 رجب کو ہوا کیا تھا، کیونکہ جملہ اتنا بڑا ہے، اس سے پہلے یہ تمہید نہ ہوتی تو گفتگو سمجھ نہ آتی۔ 1,24,000 انبیاء کا وارث حسین۔ زیارت میں پڑھتے ہو نا السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفی اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین تجھ پہ سلام، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث حسین تجھ پہ ہمارا سلام۔ ہر ایک نبی کا وارث سرکار حسین۔ پتہ چلا حسین ہٹ جائے تو انبیاء اللہ وارث ہو جائیں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، حسین ہٹ جائے تو انبیاء اللہ وارث ہو جائیں، یعنی انبیاء کا وارث حسین۔ عالم الست میں وعدہ کیا تھا حسین نے، تیری توحید بچاؤں گا۔ اتنا بڑا حسین فرشتوں کو معاف کر دے، جتنے علی چاہے بنا دے۔ کربلا کے جتنے شہداء ہیں ان میں سے کسی نے آ کے سرکار حسین کو مبارک نہیں دی، کسی نے آ کے سرکار حسین کو وعدہ یاد نہیں دلایا، لیکن تاریخ کہتی ہے، کتاب کا نام ہے تحدید الحسنین، کہ جب بھی شہزادہ حسین کی آغوش میں آیا ہے نا، جب بھی علی اصغر باب الحوائج آغوش حسین میں آئے ہیں، آتے ہی علی کی طرح جیسے محمد کی آغوش میں کعبے کے اندر علی نے اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے تھے، اسی طرح سے وقت کے محمد حسین ابن علی کی گود میں آ کے وقت کے علی نے اپنے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سلام کر کے کہا، بابا، قرآن کی آیت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، بابا آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے جو سودا تم نے مجھ سے کیا تھا تو اس میں کامیاب ہو گیا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ بِبَيْعِكُمُ اللَّهِ بیاتم بہی وہو الفوز العظیم۔ بابا اللہ کہہ رہا ہے مبارک ہو، یعنی حسین کی انتہا کو علی اصغر کہتے ہیں۔ بڑی توجہ، وہو الفوز العظیم، سورہ توبہ آیت 111۔ وَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، میں آخری جملے پہ آ گیا ہوں۔ وَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،
वहुवल फौजुल अजीम, वहुवल फौजुल अजीम, वहुवल फौजुल अजीम। मुझे नहीं पता कौन लफ्ज़ समझ रहा है, कौन मेरे साथ परवाज़ कर रहा है, कौन मेरे साथ परवाज़ नहीं कर रहा। ये फौजुल अजीम आया कहाँ से? ये फौजुल अजीम वहाँ से आया जब अली को 19 रमज़ान में ज़रब लगी और अली ने आखिरी लम्हे में कहा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं अली कामयाब हो गया। यानी अली की इंतहा कामयाबी पे हो तो अली असगर की इब्तदा कामयाबी पे। तवज्जो है ना आपकी? जहां अली की इंतहा हो वहां असगर की इब्तदा होती है। मैं आखिरी जुमला कहना चाहता हूं, जश्न है बेइंतहा, आपने सुना। दुआया तौर पे आखिरी जुमला, आखिरी लफ्ज़, आखिरी बात। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इन चेहरों की ज़ियारत होगी। जनाब सैयदा ने कभी हाज़री का शरफ़ अता किया तो आपसे फिर गुफ्तगू होगी। मुझे पता चले कि आपके डेरा गाजी खान में अली भट्टी साहब ज़ियारात पर चले गए हैं, ईरान, इराक, नजफ़, और मैं मुल्तान दरबार शाह शम्स पे जाके मिठाई बांटूं। तवज्जो है ना आपकी? नाज़े में मिंबर वहां दरबार पे ज़ियारत करने जाएं, मुझसे इनकी मुलाकात हो जाए, टाकरा हो जाए, आके पूछें अलामा साहब मिठाई किस लिए? मैंने कहा जी मेरा भाई अली भट्टी ज़ियारात पर गया है, मैं उसके लिए मिठाई बांट रहा हूँ, इनको भी मिठाई खिलाऊंगा। ये मिठाई भी खाएंगे, परेशान भी होंगे, बड़े हैरान हो जाएंगे। खुशी डेरा गाजी खान की। ये मौलवी मुल्तान वाला मुल्तान में मना रहा है, समझ में नहीं आई। ये मिठाई खा लेंगे, सवाल दिल में रख लेंगे, जब अली भट्टी साहब ज़ियारात से वापस आएंगे ना, अब जागना, जब ज़ियारात से अली भट्टी साहब वापस पलटेंगे तो ये जाके उनको ज़ियारात की मुबारकबाद भी देंगे, और मुबारकबाद देने के बाद जाके कहेंगे भट्टी साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, गए ज़ियारात पे आप गए थे, हज उम्रा पे आप गए थे, नजफ़ आप गए थे, दहलीज़ हुसैन पे सजदा करने आप गए थे, लेकिन मौलवी मुल्तान वाला खुशियाँ मना रहा था। मुझे समझ में नहीं आई कि आपके जाने पे वो मुल्तान वाला खुशियाँ क्यों मना रहा है। तो भट्टी साहब एक जुमला ज़रूर कहेंगे कि अली और अब्बासी साहब मेरे अपने हैं, और अब्बासी साहब मेरे अपने हैं। जश्न अली असगर का मनाने आए हो तो इस अंदाज में मनाओ, ये बाबुल हवाइज का जश्न है, यहाँ मुरादें मांग कर बैठो। यहाँ जश्न इस अंदाज में मनाओ कि जब मलाइका अर्श मुअल्ला पे सरकार हुसैन और अली असगर की दादी के पास जाएं और जाके सवाल करें, शहजादी जश्न अर्श मुअल्ला का था, जश्न मदीने का था, जश्न अर्श का था, जश्न मदीने का था, जश्न अर्श का था, जश्न मदीने का था, लेकिन डेरा गाजी खान वाले ये जश्न क्यों मना रहे थे? तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी जब शहजादी कह दे वो मेरे अपने। नारे तकबीर,